بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضا نقشبندی آپ سماعت فرما رہے ہیں داستان نگر۔ عظیم کم سن سپہ سالار محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان۔ اس سے پہلے آپ اس داستان کی 34 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے قسط نمبر 35 کی طرف بڑھتے ہیں۔ دفاتن ہندوؤں کی پشت کی طرف سے اللہ اکبر کی پرزور نعرے کی آواز آئی۔ ہندو اس آواز کو سن کر چونک پڑے اور پیچھے پھر کر دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کا کچھ لشکر ان کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہوا ہے اور اس نے آتے ہی نہایت شد و مد سے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ جتنے میں ہندو ہوشیار ہو کر معاملے کی نوعیت سمجھتے ان کی کثیر تعداد نئے آنے والے مسلمانوں نے قتل کر ڈالی۔ مسلمان اللہ اکبر کی آواز سن کر ہی سمجھ گئے تھے کہ مروان اور تمیم نے ہندوؤں کی پشت کی طرف سے حملہ کر دیا ہے۔ اب ان مسلمانوں نے اللہ اکبر کا غلغلہ انداز نعرہ لگایا اور سنبھل کر نہایت جوش سے حملہ کر دیا۔ اب ہندو دو پاٹوں کے درمیان آ گئے۔ ایک طرف ان پر آگے کی طرف سے حملہ کیا جا رہا تھا اور دوسری طرف پشت کی جانب سے، اور دونوں ہی طرف پرجوش غازیوں نے انہیں اس شد و مت سے قتل کرنا شروع کیا کہ صرف 2 ہی گھنٹوں میں تقریباً تمام لشکر کو قتل کر ڈالا گیا۔ صرف 1000 سوار راجہ دار کے ہاتھی کے گرد کھڑے رہ گئے۔ اب مسلمانوں نے راجہ کے اس محافظ رسالہ پر حملہ کر دیا جو راجہ کے چاروں اطراف کھڑا تھا۔ مغرور و متکبر راجہ نے اپنے تمام لشکر کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جب وہ میدان کارزار میں نکلا تھا تو مسلمانوں کو تھوڑا سمجھ کر خیال کر رہا تھا کہ ان کا بے شمار لشکر انہیں مسل دے گا، لیکن اب جب کہ اس کا تمام لشکر موت کی آغوش میں جا سویا تو حسرت و افسوس سے جس و تس کا منہ دیکھنے لگا۔ اسی دوران میں مسلمانوں نے اس کے خاص رسالہ پر حملہ کر دیا۔ اب بجائے حسرت اور افسوس کے اس کے چہرہ سے غم اور خوف کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اس نے کمان ہاتھ میں لی اور داسیوں سے تیر لے کر چلانے لگا۔ داسیاں تیر دیتی جاتی تھی اور وہ کمان میں رکھ کر انہیں چلا جا رہا تھا۔ چونکہ وہ ہاتھی پر تھا اور مسلمان گھوڑوں پر، اس لیے اس کے تیر مسلمانوں کو بلندی کی وجہ سے مجروح کر رہے تھے۔ چند مسلمان روغنے نطق لیے اس واسطے کھڑے تھے کہ جب ہاتھی مسلمانوں پر حملہ کریں گے تو وہ نقط زنی کر کے ہاتھیوں کے عہدوں اور اماروں میں آگ لگانے کی کوشش کریں گے۔ اب تک ہاتھیوں نے حملہ نہ کیا تھا، بلکہ یہ سمجھیے کہ ہندوؤں میں ہاتھیوں کو مسلمانوں پر ریلا کرنے کا ہوش ہی نہ رہا تھا۔ وہ لڑ لڑ کر قتل ہو رہے تھے۔ چنانچہ ایک نقط زن نے تاک کر تیل پھینکا جو خاص راجہ دار کی اماری پر پڑا۔ اس تیل کا خاصہ یہ تھا کہ وہ جس چیز پر بھی جا گرتا تو ہوا لگتے ہی اس میں آگ لگ جاتی۔ چنانچہ اماری پر پڑتے ہی آگ کے شعلے بھڑکنے لگے، اماری چلنے لگی، داسیاں چیخنے لگی، دار پریشان ہو گیا اور ہاتھی خوف زدہ ہو کر بھاگا۔ اس ایک ہاتھی کے بھاگتے ہی تمام ہاتھی اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان ہاتھیوں کی فوج نے اس طرف کے تمام سواروں کو کچل ڈالا۔ جس طرف وہ دوڑ گئے ادھر مسلمانوں نے نہایت زور و شور سے حملہ کر کے باقی مقررہ سواروں کو بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا۔ دہر کا ہاتھی بے تحاشا لپکا جا رہا تھا۔ جوں جوں وہ جھپٹتا امباری میں شعلے اور بھی تیزی سے بھڑکتے تھے۔ دہر نے جلدی سے فیلبان کو کہا کہ ہاتھی کو ندی میں ڈال دو۔ دہر کا لشکر دریائے وادھا کے کنارے پر مقیم تھا۔ فیلبان نے ہاتھی کو دریا کی طرف دھکیلا، مگر ہاتھی اس وقت نہایت خوف زدہ ہو رہا تھا اور آنکس کی پرواہ نہ کرتا تھا۔ پھر بھی فیلبان جوں جوں اسے دریا کے پاس لے گیا، آخرکار اس کو دریا میں ڈال دیا۔ اس عرصہ میں راجہ کی دونوں داسیاں بے ہوش ہو چکی تھیں۔ دہر سخت پریشان تھا۔ وہ غم، حسرت اور خوف بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔
اتفاقاً اسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر محمد اسلم، بدر جمال اور چند اور سرفروش مسلمان ہاتھی کی طرف دوڑ پڑے۔ ہاتھی کو پانی میں بھی آرام نہ آیا اور گھبرا کر پانی سے باہر نکل آیا۔ اسی وقت محمد اسلم اور اس کے ہمراہی وہاں پہنچ گئے۔ چونکہ ہماری کا اوپر کا حصہ جل چکا تھا، اس لیے راجہ دار صاف طور پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ محمد اسلم نے جلدی سے کمان ہاتھ میں لے کر ترکش سے تیر نکالا اور کمان میں جوڑ کر پوری طاقت سے چلا کھینچ کر تیر چھوڑا۔ تیر سنسناتا ہوا فضا کو چیرتا ہوا دہر کے سینے میں جا کر ترازو ہو گیا۔ دہر نے ایک خوفناک چیخ ماری اور ہاتھی سے نیچے جا گرا۔ اس کے گرتے ہی بدر جمال اپنے گھوڑے سے کودا، اس کے پاس پہنچا، دیکھا تو دہر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بدر جمال نے تلوار کھینچ لی۔ دہر نے اس کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، آہ، ایک عظیم و شان راجہ کا انجام۔ بدر جمال نے فوراً تلوار بلند کی اور اپنی پوری قوت سے حملہ کیا۔ تلوار دہر کی گردن پر پڑی، سر کٹ کر دور جا گرا۔ اسلم اور تمام مسلمانوں نے خوش ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اب انہوں نے ہاتھی کو قابو کر کے داسیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس وقت داسیوں کو ہوش آ گیا تھا۔ انہیں گرفتار کر کے یہ لوگ واپس ہوئے۔ جب میدان جنگ میں پہنچے تو دیکھا کہ تمام ہندو مارے ڈالے جا چکے ہیں۔ ظلم و جور کے پیکروں کا خاتمہ ہو چکا ہے اور مسلمان ان کے کیمپوں کی طرف اسے تاراج کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور مسلمانوں کے ساتھ کیمپ کی طرف چل دیے۔ یہ تھی وہ خون ریز جنگ جس نے ہندوؤں کے لشکر کا خاتمہ کر کے مسلمانوں کے لیے فتح کا دروازہ کھول دیا۔ دہر نہایت مغرور، متکبر، گندا مزاج، ظالم اور ضدی، عیش پسند حکمران تھا۔ جس وقت سرادیب سے آنے والے مسلمانوں کو گرفتار کر کے اس کے سامنے دیبل کے دروازے پر پیش کیا گیا تھا تو وہ بہت خوش ہوا تھا اور ان میں سے طاہرہ کو اپنے ہمراہ لے آیا تھا۔ باقیوں کو وہی قید کرنے کا حکم دے آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ مسلمان لاوارث ہیں، کوئی ان کی خبر لینے والا اور ان کی بابت اس سے دریافت کرنے والا نہیں۔ لیکن جب خلیفۃ المسلمین کا قاصد آیا تو وہ بہکر غرور اس بات کے ذوق میں آ گیا کہ اس کے سامنے مسلمانوں کی کیا حقیقت ہے۔ مسلمان تو چیونٹیاں ہیں، میں انہیں ہاتھ سے مسل دوں گا۔ چنانچہ اس نے قاصد کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے غیر مناسب جواب دے کر رخصت کر دیا۔ اب جب اسلامی لشکر ہند پر حملہ آور ہوا تو وہ یہ سن کر کے ایک نہایت کم سن لڑکا سپہ سالار بن کر آیا ہے اکڑ گیا اور اس نے صلح پر جنگ کو ترجیح دی۔ دراصل وہ خدا کا قائل نہ تھا، اس لیے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، جو موت اور زندگی پر قادر ہے، جو نیست سے ہست اور ہست سے نیست کر دیتا ہے، جس نے اسے پیدا کر کے سندھ جیسی عظیم و شان حکومت کا راجہ بنایا، اس بات پر بھی قادر ہے کہ جب وہ چاہے جس سے چاہے اس سے حکومت چھین لے اور اس کا ملک غیروں کے حوالے کر دے اور اسے ہمیشہ کے لیے موت کی آغوش میں سلا دے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو سزا نہیں دیتا جب تک اس کی نافرمانیاں، سیاہ کاریاں، مظالم، مغروریاں حد سے نہ بڑھ جائیں۔ خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے بدکار اور ظالم بندوں کو اس لیے ڈھیل دیتا ہے کہ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ بد عادات چھوڑ کر نیک بن جائیں۔ لیکن جب مغرور اور متکبر انسان پیکرے فخر و غرور بن کر زیادہ ہی گمراہی کی طرف جاتا ہے تب قدرت اسے ایک دم اپنی مضبوط گرفت میں اچانک جکڑ لیتی ہے اور پھر اسے دم مارنے کی بھی مہلت نہیں رہتی۔ چنانچہ دہر کے لیے بہت سے مواقع قدرت نے ایسے پیدا کیے جن سے فائدہ اٹھا کر وہ نیکوکار بن جاتا یا کم از کم اپنی جان ہی بچا لیتا، لیکن اس نے دولت و سلطنت کے نشہ میں پرواہ نہ کی۔ آخر ملک کو تاراج، رعایا کو برباد، آبادیوں کو ویران کر گیا اور سب کے بعد خود بھی فخر غرور و تکبر مٹی کا ڈھیر بن کر گر پڑا۔ عبرت انگیز نگاہوں کے لیے یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ ایک عظیم الشان راجہ کا جس کے پاس ہزاروں سرفروش تھے، جس کا لشکر ہزاروں میں تھا،
جو لاکھوں سپاہی میدان کارزار میں لا سکتا تھا، جس کا ملک بڑا وسیع تھا، جس کے خزانے دولت سے معمور تھے، جس کے ماتحت بہت سے راجا تھے، قدرت نے اسے ایک کم سن 17 سالہ مجاہد اسلام محمد بن قاسم اور صرف 8,000 مجاہدین اسلام کے ہاتھوں سے ختم کروا دیا۔ طاقت اور دولت کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن مادہ پرست دولت اور طاقت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں وہ طاقت ہے کہ وہ ایک ادنا شخص کو حکمران اور ایک حکمران کو کوڑی کوڑی کا محتاج بنا سکتا ہے۔ اصل انسان اور اللہ تعالیٰ کا بندہ وہی ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اسی سے ڈرتا رہتا ہے۔ میں محمد رضا نقشبندی، آپ سماعت فرما رہے ہیں داستان نگر، کمسن سپاسلار محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان۔ مسلمان 33,000 ہندوؤں کا خاتمہ کر کے ان کے کیمپ لوٹنے کے لیے دوڑے۔ کیمپ میں کچھ خادم، کچھ کنیزیں اور رانیاں تھیں، کچھ سوار بھی تھے مگر بہت کم، زیادہ سے زیادہ 500 ہوں گے۔ جو ہی ان سواروں نے مسلمانوں کو دیکھا وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ رانی باٹی بھی ان کے ہمراہ بھاگ پڑی اور رانیاں نہ بھاگ سکیں اور وہ وہیں رک گئیں۔ جب مسلمان کیمپ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ سیاہ فام لوگ چند عورتوں کو گھیرے کھڑے تھے۔ اتفاق سے محمد بن قاسم وہاں پہنچ گیا۔ اس نے ڈپٹ کر کہا، یہ کیا ہنگامہ ہے؟ محمد بن قاسم کو یہ خیال ہوا کہ شاید وحشی ہندو یہ سمجھ کر کے راجہ مارا گیا ہے، اس کی عورتوں پر دست درازی کر رہے ہیں۔ اکثر نمک حرام اور غدار لوگ ایسے موقعوں پر ایسے کام ہی کیا کرتے ہیں۔ محمد بن قاسم کو عورتوں نے دیکھا، ان میں سے ایک نے پکار کے کہا، بچائیے محمد بن قاسم، مجھے بچائیے۔ محمد بن قاسم اپنا نام سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے حیرت سے مخاطب ہندو عورت کی طرف دیکھا۔ اس نے حیرت سے ہندو عورت کی طرف دیکھا جو اس سے مخاطب تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے دل پر ایک تیر سا لگا۔ اس نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا، وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ رانی لادی تھی۔ محمد بن قاسم اس کی طرف بڑھا۔ ایک سیاہ فام ہندو اس کے پاس کھڑا تھا، وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ محمد بن قاسم نے لادی سے کہا، کون؟ رانی لادی؟ لادی اسے آنکھیں جھپکائے بغیر دیکھ رہی تھی، مگر جب محمد بن قاسم نے اسے خطاب کیا تو وہ سنبھلی اور اس نے شرما کر سر جھکاتے ہوئے کہا، ہاں میں بد نصیب لادی۔ محمد بن قاسم کہنے لگا، یہ کیا بات ہے؟ یہ ہندو تم کو اور ان عورتوں کو کیوں گھیرے کھڑے ہیں؟ اور یہ عورتیں کون ہیں؟ لادی بولی، یہ تمام راجہ دہر کی رانیاں ہیں، اور یہ ہندو اس لیے ہم سب کے ارد گرد کھڑے ہیں کہ اگر راجہ کے مرنے کی خبر آ جائے تو یہ ہمیں جان سے مار ڈالیں۔ محمد بن قاسم کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، یہ کیوں؟ لادی بولی، اس لیے کہ راجہ دہر نے ان لوگوں کو حکم دیا تھا کہ اگر ہندوؤں کو شکست ہو اور میں مارا جاؤں تو تمام رانیوں کو قتل کر ڈالنا۔ محمد بن قاسم کہنے لگا، کس قدر بے رحم اور ظالم تھا یہ راجہ دہر۔ اب اس نے اپنی پشت کی طرف دیکھا، اس کے پیچھے بہت سے مسلمان کھڑے تھے۔ محمد بن قاسم نے ان سے کہا، ان تمام بے درد جلادوں کو گرفتار کر لو۔ فوراً ہی مسلمان بڑھے۔ وحشی جلاد مسلمانوں کو دیکھتے ہی کانپ اٹھے اور انہوں نے روتے ہوئے کہا، حضور والا، ہم بے قصور ہیں، ہم پر رحم کیا جائے، ہم اپنی مرضی نہیں کر رہے تھے، یہ تو ہمیں ہمارے مہاراجہ کا حکم تھا۔ محمد بن قاسم نے بگڑتے ہوئے کہا، تم ان معصوم عورتوں پر رحم نہ کر رہے تھے، پھر اپنے لیے رحم کی التجا کیوں کر رہے ہو؟ سب نے ایسے ہی کہا، رحم کیجیے حضور، رحم کیجیے۔ محمد بن قاسم، اچھا تم پر رحم کیا جاتا ہے اور تم کو گرفتار کر کے خلیفہ کے حضور بھیج دیا جائے گا، میں نہیں، تمہاری قسمت کا فیصلہ خلیفۃ المسلمین کریں گے۔ چنانچہ مسلمانوں نے تمام ہندوؤں کو اسیر کر لیا۔
اس عرصہ میں مسلمانوں نے ہندوؤں کے کیمپ کی ہر چیز کا جائزہ لیا اور قبضہ کر لیا۔ ہزاروں گھوڑے، بہت سے ہاتھی، سونے چاندی کی چیزیں، مورتیوں اور جواہرات کے بیش قیمت زیورات اور مسند غرض کے بہت کچھ مال غنیمت میں ہاتھ میں آیا۔ ان تمام چیزوں پر قبضہ کر کے مسلمان اپنے کیمپ میں وہیں اٹھا لائے۔ اب چونکہ رات زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے مسلمانوں نے نماز عشاء پڑھی، کھانا پکانا شروع کیا۔ ہندوؤں کو بھی رسد دے دی گئی اور انہوں نے اپنی کنیزوں اور رانیوں کے لیے کھانا تیار کرنا شروع کر دیا۔ سب نے کھانا تیار ہونے پر کھایا اور سونے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ محمد بن قاسم نے حرام کرنے سے پہلے رانیوں کے لیے ایک معقول انتظام ان کے حسب منشا کرا دیا تھا۔ اس کے حسن انتظام سے تمام رانیاں، کنیزیں اور ہندو اس کی تعریف کرنے لگے۔ صبح ہوتے ہی محمد بن قاسم نے مسلمانوں کو شہداء کی میتیں جمع کرنے اور کچھ مجاہدین کو قبریں کھودنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ مسلمان تمام میدان کارزار میں بکھر گئے اور شہداء کو جمع کرنے لگے۔ اس نے ہندوؤں سے کہا کہ وہ بھی اپنے مردوں کی آخری رسومات ادا کر لیں، مگر ہندوؤں نے یہ کہہ کر معذوری ظاہر کی کہ ہندوؤں کی لاشیں اتنی زیادہ ہیں کہ انہیں نہ تو دبایا جا سکتا ہے اور نہ ہی جلانے کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ محمد بن قاسم ان کے اس جواب سے مجبور ہو گیا۔ البتہ اس نے ہندوؤں کو راجہ دہر کی تلاش کرنے کے بہانے بھیجا۔ ہندو راجہ دہر کی لاش تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ظہر کے وقت تمام مسلمانوں نے میدان جنگ میں گھوم پھر کر شہداء کو جمع کیا۔ سب نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں زمین میں دفن کر دیا گیا۔ صاحبان اس عظیم و شان معرکہ میں صرف 300 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ عصر کے وقت ایک برہمن چند ہندوؤں کے کاندھے پر راجہ دہر کی لاش اٹھوا کر لایا۔ محمد بن قاسم نے اس صلح میں ان ہندوؤں کو رہا کر دیا اور برہمن کے تمام خاندان کو، جن کی تعداد 300 تھی، چھوڑ دیا گیا۔ عصر کی نماز کے بعد محمد بن قاسم نے مال غنیمت کا 5واں حصہ دربار خلافت میں بھیجنے کے لیے علیحدہ کر دیا اور باقی 4 حصے تمام مسلمانوں اور وہ لوگ جو نئے مسلمان ہوئے تھے سب میں حسب رسد تقسیم کر دیا۔ محمد بن قاسم کی اس کارروائی سے وہ لوگ بے حد خوش ہوئے۔ کسکا نے کئی مرتبہ ان کا شکریہ ادا کیا۔ رات کو مسلمانوں نے وہی قیام کیا اور صبح کی نماز پڑھتے ہی مال غنیمت کا 5واں حصہ کنیزوں اور گرفتار شدہ ہندوؤں کو کچھ مسلمانوں کے ہمراہ حجاج کی خدمت میں روانہ کر دیا گیا، اور دوپہر سے پہلے ہی یہ تمام لشکر الور کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے رانیوں کو مصلحتاً اپنے پاس ہی رکھا تھا اور جو فتح نامہ حجاج کے نام لکھا اس میں ساری تفصیل لکھ دی۔ نیز راجہ دہر کا سر بھی اپنے ہمراہ ہی لے گیا۔ محمد بن قاسم اسلامی لشکر کے ساتھ نہایت شان و شوکت کے ساتھ الور کی طرف روانہ ہو گیا۔ چونکہ اس نے راجہ دہر کو جے پور میں دریائے وادہ کے کنارے زبردست حزمیت دی تھی، ہندوؤں کے تمام لشکر کو تحت کیا تھا اور دہر کو مار ڈالا تھا، اور سوائے رانی لادی کے تمام رانیوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس لیے فضائے ہند میں اس کی ہیبت چھا گئی تھی۔ ہر راجہ اور ہر ہندو خوف و دہشت سے کانپنے لگا تھا۔ آج سب راجہ دہر کو برا کہہ رہے تھے، گویا جب ہندوستان میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تب انہوں نے محسوس کیا کہ راجہ دہر نے سراندیپ کے مسلمانوں کو قید کر کے ایک ایسی قوم کو چھیڑ دیا جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی، بھلا ہندو کیا مقابلہ کرتے۔ اب ہر راجہ اپنی اپنی فکر کرنے لگا۔ ہندو نہ اتفاق و اتحاد سے واقف تھے نہ متحد تھے، ان میں ہر شخص علیحدہ بیٹھ کر کھاتا، کسی کا جھوٹا پانی پینا تو درکنار، جھوٹے برتن میں پانی بھی نہ پیا جاتا، کھانا کھاتے وقت کوئی ان کے قریب نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ بہت سے مذہب تھے اور ہر مذہب میں کئی فرقے تھے، اور پھر ہر فرقہ میں ادنیٰ و اعلیٰ کی
تخصیص لازم تھی اور اس طبقہ کو اچھوت یا شودر کہتے تھے۔ اعلیٰ طبقہ کے ہندوؤں نے اس طبقہ کو بالکل گرا رکھا تھا، گویا ان کی وہ حیثیت نہیں تھی جو پاؤں کی جوتی کی بھی ہوتی ہے۔ یہ غریب طبقہ رات دن ان کی خدمت کرتا، ان کے لیے مشکل سے مشکل کام سر انجام دیتا، جہیں کہیں سے جھوٹا موٹا کھانے کو مل جاتا تھا۔ چونکہ اعلیٰ طبقہ والے اس وقت کپڑا نہیں پہنتے تھے، اس لیے ان بیچاروں کو کپڑا کون دیتا اور یہ کیسے پہنتے؟ پھر اس خدام طبقہ کو اس قدر نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور ان سے اس قدر پرہیز کیا جاتا تھا کہ جس طرف سے اعلیٰ طبقہ کا ہندو گزرتا مجال تھی کہ کوئی شودر یا اچھوت اس رستے کی بو بھی سونگھ سکتا۔ ہندوؤں کی ایک پرانی کتاب منو سمرتی ہے، اس میں منو جی نے لکھا ہے اور اس میں دوسرے مذہبوں کی تشریح بھی ہے، اس میں دوسری مذہبی کتابوں کی تشریح کی گئی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ شودر یا اچھوت کو یہ حق ہی حاصل نہیں کہ وہ ہوا میں اس جگہ سانس لے جہاں کوئی اعلیٰ طبقہ کا ہندو موجود ہو۔ اگر کہیں ویدوں کے منتر پڑھے جا رہے ہوں اور وہاں بدقسمتی سے کوئی اچھوت آ جائے اور اس کے کانوں میں ویدوں کے منتر پڑ جائیں تو فوراً سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈال دیا جائے۔ یہ اور اس قسم کی بہت سی کتابیں منو سمرتی میں تحریر ہیں، جس میں ہندوؤں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اچھوتوں کو ذلیل و حقیر سمجھا جائے، انہیں اپنے پاس نہ آنے دیا جائے اور نہ ہی ان کے پاس جایا جائے، اور نہ انہیں اس جگہ سانس لینے دے جہاں عام اعلیٰ درجے کے ہندو موجود ہوں۔ چنانچہ جب سے آریہ ہندوستان میں آئے ہیں اور انہوں نے کول اور دراوڑ کو جنوبی ہند کی طرف دھکیلا، تب سے وہ اس خلاف انسانیت قانون کو اپنے ساتھ لائے اور آج تک بیچارے اچھوت ذلت کی حالت میں ہیں۔ اچھوتوں کو یہ کبھی خیال نہ ہوا کہ اگر وہ ہندو نہیں ہیں تو پھر انہیں کیا بننا چاہیے جس سے وہ دوبارہ سے انسانوں کی صف میں شامل ہو کر کم از کم انسان کہلانے کے مستحق بنے۔ اب عرصہ دراز کے بعد ان کی آنکھیں کھلی ہیں اور انہیں اپنی ذلت اور ہندوؤں کی خود غرضی کا احساس ہوا ہے، اور وہ سوچنے لگے ہیں کہ انہیں اب کون سا ایسا مذہب اختیار کرنا چاہیے جس سے تمام انسانی حقوق حاصل ہو سکیں۔ ان کے بڑے بڑے لیڈر اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ مساوات اسلام میں ہے، لہٰذا انہیں مسلمان ہونا چاہیے۔ اب یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس پسماندہ مظلوم طبقہ کو اسلامی تعلیم سے روشناس کر کے انہیں دائرہ اسلام میں لائے۔ غرض کے ہندو متفق نہ تھے، نہ ان میں اتفاق ہوا۔ وہ یہ دیکھنے گئے کہ اگر محمد بن قاسم الور کو فدا کرے تو پھر وہ اس سے صلح کی درخواست کر کے مصالحت کر لے۔ اسلامی لشکر نہایت شان سے کوچ کر کے الور کے سامنے جا اترا۔